بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستو، بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو ہے پارٹ نمبر 7 یعنی ایپیسوڈ نمبر 7 لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو ہے 7واں پارٹ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل صحرائے تین کے اندر، تین کے معنی ہوتے ہیں سرگردہ۔ پہلے تو اس کا نام تھا صحرائے سینا، لیکن جب یہ انہوں نے بنی اسرائیل نے عہد توڑا موسیٰ علیہ السلام سے تو اس کا نام صحرائے تین پڑ گیا، یعنی اس کا نام پڑا صحرائے تین، یعنی سرگردہ، یعنی وہاں پر بھٹکتے رہے وہ بنی اسرائیل کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلائی۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو ہے بچڑے والا واقعہ بھی رکھا، پھر اس کے بعد جو گائے کا ذبح کرنے والا واقعہ بھی رکھا۔ آج کے جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کے وہاں سے نکلے ہیں مصر سے، اور ریڈ سی کراس کر کے سینائے پیننسویلا کے اندر جب داخل ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، اور لمبا سفر ہے فلسطین جانے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، جب قوم نے مانگا کہ ہمارے اوپر تو دھوپ ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سر کے اوپر بادل بچھا دیے، جس سے وہ جہاں پر بھی آتے چھایا رہتی۔ پھر دوسرا، جب انہوں نے کھانے کو مانگا تو من و سلوہ نازل کر دیا۔ من اور سلوہ یعنی ایک طرح کا تو جو ہے آٹا نازل ہوتا آسمان سے، اور ایک پکشی تھا وہ ان کے پاس آتا، اسے پکڑ لیتے، بہت کثرت سے ہوتا، اور جہاں جہاں وہ چلتے جاتے وہاں وہاں پر وہ آتے اور یوں پکڑ پکڑ کے ان جانوروں کو ذبح کرتے اور کھاتے۔ اسی طرح سے جو آٹے کی گولیاں نازل ہوتی ہیں آسمان سے، من سلوا دونوں، اسی طرح سے ان دونوں سے وہ کھانا پینا کھاتے، اس سے اپنی گزر بسر کرتے۔ اسی طرح سے پانی کی ضرورت پڑتی، ظاہر سی بات ہے ریگستانی علاقہ ہے، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک جگہ چشمے پہ، ایک جگہ پتھر پر عصا مار کر چشمے جاری نہیں کرے 12، بلکہ جہاں جہاں جاتے تو چشمہ پتھر پر عصا مارتے اور 12 چشمے جاری ہو جاتے بنی اسرائیل کے 12 گروہ کے لیے۔ اتنی سب کچھ فیسلٹی انہیں دی گئی سفر کے دوران، اور وہ کوئی سفر ایسا نہیں تھا کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا، وہ سفر تو ایسا تھا کہ فلسطین میں جا کے ختم ہو جاتا۔ یہ فیسلٹی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو نہیں ملی ہجرت کے دوران، لیکن ان کو ملی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے بہت جو ہے نا فیسلٹی ان کو انہوں نے جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا انہوں نے منع کر دیا۔ کس چیز سے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، جد و جہد کرنے سے۔ ہوا یہ کہ اتنی ساری فیسلٹی مل رہی ہیں، جب اللہ کے رسول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کے فلسطین کے قریبی بستی میں پہنچے ہیں، اور ان سے کہا ہے کہ اب اس بستی میں جہاں پر تمہارے جد امجد ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مسکن تھا، ان کا گھر تھا یہ، تو وہاں پر اب تمہیں اسے لڑکے ان سے فتح کرنا ہے، ان سے جیتنا ہے، اور یہ سرزمین جو واپس تمہیں لینی ہے، یہیں پر تمہیں رہنا ہے، یہیں پر تمہیں قیام کرنا ہے، یہیں پر اقامت دین ہوگا، یہیں پر سے اللہ کی شریعت، یہیں پر اللہ کی شریعت کا نفاذ ہوگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ موسیٰ، یہ تو قومن جبارین ہے، قرآن میں لفظ ہے، انہوں نے کہا قومن جبارین، بہت جابر قوم ہے، یہ تو ہمیں قتل اور غارت کر دے گی، ہم تو فرعون سے نہیں لڑ سکتے تھے، تم نے ہمیں ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، ہم تو ان سے نہیں لڑیں گے، بلکہ تمہارے پاس تو بہت بڑھیا ہتھیار ہے، عصا ہے، اس کو جاؤ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، جب جیت جاؤ تو ہمیں بلا لینا۔ میں یعنی اس طرح سے انہوں نے اللہ کی راہ میں جو ہے جد و جہد کرنے سے منع کرا، اور موسیٰ علیہ السلام کو شدید ترین مایوس کرا۔ یہ معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی، کہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے انہوں نے انکار کرا، کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے اتنی فیسلٹی، فرعون کے در کی غلامی سے ان کو نجات دلائی، دریا ان کے لیے پھاڑ دیا گیا، چشمے ان کے لیے جاری کر دی گئے، بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کرا گیا، من و سلوہ ان کے لیے نازل کرا گیا، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں لڑنے سے انہوں نے منع کر دیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار پڑی، اور 40 سال تک ان کے اوپر جو ہے نا، اس کو صحرائے تین اسی لیے کہتے ہیں، یہ وہیں پر بھٹکتے رہے 40 سال تک۔ 40 سال تک ان کو راستہ نہیں ملا۔ ظاہر سی بات ہے وہ فلسطین نہیں جا سکتے تھے، لیکن دوسری جگہ تو جا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہیں جانے کا راستہ نہیں دیا۔ 40 سال تک یہ وہیں بھٹکتے رہے، اور 40 سال کے عرصے کے اندر ہی، اس میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اسی میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہوا، اور دیگر اور واقعات بھی ہوئے، کیوں ان کی ڈیٹیل بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ سامنے آنی چاہیے۔ تو 40 سال کے عرصے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور اس 40 سال کے عرصے کے اندر ہی وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے منع کرا۔ یہ جہاد بالسیف، جہاد بالقتال تھا، جو کہ فلسطین میں جو حکومت میں لوگ تھے ان سے لڑنا تھا، ان سے کرنا تھا۔
یہ اللہ کے رسول علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا آرڈر بھی تھا، اللہ کا بھی آرڈر تھا، لیکن منع کر دیا۔ اس عرصے کے اندر تمام وہ 40 سال کے اندر وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جنہوں نے منع کرا تھا جہاد سے، اور وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جنہوں نے کہ ظاہر سی بات ہے جو کچھ نیک لوگ بھی تھے۔ لیکن اس میں ایک جو موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے یوشع ابن نون، وہ بچے، اور 40 سال کے اندر ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو صحرا کے اندر، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرا یہ مرد کوہستانی۔ تو اس بندہ صحرا یعنی صحرا میں پل بڑھ کے ایک قوم اٹھی، اور انہوں نے یوشع ابن نون علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کے اندر فلسطین کو فتح کرا۔ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں رکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع ابن نون اور ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، یوشع ابن نون سکسیسر یعنی ان کے جانشین بنے موسیٰ علیہ السلام کے، اور انہوں نے آگے جو ہے نا بنی اسرائیل کو لیڈ کرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔